क्या आप जानते हैं अल्लाह ताला का वादा जिसमें आपकी नेमतें 100% बढ़ने की गारंटी है। और वो कौन सा ऐसा काम है जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा अजाब शदीद होगा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस राज के बारे में कैसे समझाया। और हमसे पहले कौमें जिन्होंने इस वादे को झुटलाया उनका क्या अंजाम हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुंदुल ईमान कुरान, जहाँ हम कुरानी दस्तान और अहकाम को आला हज़रत की तफसीर के साथ समझते हैं। तफसीर शुरू होने से पहले पेन पेंसिल और नोट अपने पास रख लीजिए और कुरान भी खोल लीजिए ताकि अहम बात नोट कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का रूहानी सफ़र कुंजुल ईमान के साथ। सूरह इब्राहिम का दूसरा रुकू और 13वें पारे का 14वां रुकू। सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 7। वइज़ तअज़्ज़न रब्बुकुम, और याद करो जब तुम्हारे रब ने हुक्म दिया, लइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र करोगे, दिल से मानोगे कि रब का मुझ पर बड़ा करम है, लाखों करोड़ों से मुझे बेहतर रखा, और हर हर नेमत की तुम कदर करोगे तो तुम्हारा भला है। फायदा ये होगा, लअज़ीदन्नकुम, मैं जरूर बजरूर तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा और अता करूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, इन्ना आज़ाबी लशदीद, तो बेशक मेरा आजाब जरूर शदीद है। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें हजारों करोड़ों अरबों खरबों से जायद बेहिसाब नेमतें अता फरमाई, और सबसे बड़ी नेमत कि ईमान की दौलत अता फरमाई, और रसूलुल्लाह का दामन अता फरमाया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाई। वक़ाल मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन तकफुरु अंतुम वमन फिल अर्दि जमीअन, ऐ बनी इसराइलियों, अगर तुम और जितने जमीन में हैं सब नाशुक्री करो और अल्लाह की इबादत ना करो, कुफर करो, नाशुक्री करो, फ़इन्नल्लाह लगनिय्युन हमीद, तो बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। तुम नाशुक्री करो, सारे मिलकर नाशुक्री करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमीद, अल्लाह ताला सब खूबियों वाला है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा है। अलम यअतिकुम नबउल लदीन मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हारे पास तुमसे पहले लोगों की खबरें नहीं आई? कौम नूह व आद व समूद, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर, कौम आद और कौम समूद। कौम आद जिनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए और जो आंधी से हलाक हुई। कौम समूद जिनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए और ऊंटनी का मुआजिजा दिखाया गया और वो जोरदार आवाज से हलाक हुए। कौम समूद। वल्लदीन मिन बादिहिम, और जो इनके बाद हुए, क्या उनकी तबाही की खबरें तुम्हारे पास ना आई? ला यअलमुहुम इल्लल्लाह, उन्हें हकीकी तौर पर अल्लाह ही जानता है। ऐसे लोग भी तबाह हुए हैं जिन्हें तुम जानते भी नहीं हो। जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, उनके पास उनके रसूल रोशन निशानियां लेकर आए। फरद्दू अयदियहुम फी अफवाहिहिम, तो वो ताज्जुब से अपने हाथ अपने मुंह में ले गए। उन्हें इस पर ताज्जुब हुआ और उन्होंने इनकार कर दिया। ये अंदाज जो मुंह में ले जाने का था, ये इनकार के लिए था। एक तो होता है हैरत, यहां ये ताज्जुब हैरत के लिए नहीं था बल्कि इनकारी ताज्जुब था, वो इनकार करते थे। वक़ालू, और वो बोले, इन्ना कफरना बिमा उरसिलतुम बिही, जो तुम लेकर आए हो, जिन चीजों के साथ तुम्हें भेजा गया है, हम उसका इनकार करते हैं। इन काफिरों ने कहा, व इन्ना लफी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब, और बोले बेशक जिस दीन की तरफ तुम हमें बुला रहे हो,
اس میں ہم ایسے شک میں مبتلا ہیں جو ہمیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ قالت رسلهم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے، وہ تمہیں اپنے دین کی طرف بلاتا ہے تاکہ تم جب دین کی طرف آؤ تو اللہ کا یہ تم پر کرم ہوگا تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک، جب تک تمہاری زندگی باقی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یعنی تم اللہ کے دین کی طرف آؤ گے، تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی، اور یہ مت سمجھنا کہ دنیاوی زندگی عذاب میں کٹے گی، بلکہ اللہ تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کر دے گا۔ قالوا، وہ بولے کافر، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، یعنی ہمارے جیسے ہی بشر ہو، اور کوئی تمہیں کوئی فضیلت ہی حاصل نہیں۔ حالانکہ انبیاء بشر ضرور ہیں، مگر وہ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، ان میں اور ہمارے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، وہ نبیوں سے بولے کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دو جس راستے پر ہمارے باپ دادا تھے، جن بتوں کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، تم ان سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تم ہمارے پاس روشن دلیل لے کر آؤ۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہارے مثل بشر ہیں، یعنی ہم بھی بشر ہیں، کیونکہ تمام انبیاء بشر ہی ہیں، مگر اللہ کا ان پر فضل ہے، اللہ نے انہیں مقام، مرتبہ، طاقت عطا فرمائی، اور اتنا مقام و مرتبے کا فرق ہے کہ نبی کی آنکھ کے برابر دنیا کی ساری آنکھیں مل کر بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی فرشتوں کو دیکھتا ہے، نبی وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اس نے کرم فرمایا، ہمیں مقام و مرتبہ دیا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم تو کوئی بھی دلیل جب لاتے ہیں تو اللہ کے اذن سے لاتے ہیں، جتنی دلیلیں ضروری تھیں وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، ماننے والے کے لیے کافی ہیں، اس کے علاوہ جو دلائل ہیں اگر اللہ چاہے گا تو عطا فرمائے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے انبیاء کو، رسولوں کو قتل کی دھمکیاں دیں۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری راہیں، ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں تکلیفیں دیتے ہو ہم اس پر ضرور بضرور صبر کرتے ہیں، تم جو تکلیفیں دو گے ہم اس پر بھی صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا اور قرآن نے جس کا ذکر کیا، ہر مومن کے لیے یہ پیغام ہے۔ ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں مخالفتیں تو ہوتی ہیں، جو حق ہے اس پر چلنا ہے، چاہے پوری دنیا کے لوگ کافر ہوں، پوری دنیا کے لوگ حق کو تسلیم نہ کریں، لیکن جو حق ہے
وہی حق ہے، اور لوگوں کے نہ ماننے سے وہ باطل نہیں ہو جاتا۔ زمانہ جو ہے وہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے نئی نئی باتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ دین کے معاملات میں لوگ کمزور سے کمزور اور ڈھیلے سے زیادہ ڈھیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں قبر میں جانا ہے، تو رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سچی پکی توبہ کریں اور ہم تھوڑی دیر سوچ کر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اگر ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ قیامت میں ہونا ہے، اولیاء کرام کے ساتھ ہونا ہے، تو پھر انہی کے عقائد، انہی کے نظریات اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس تفسیر میں ہم نے ایک اہم سبق سیکھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، شکر کرنے سے آپ کی نعمتیں بڑھنی ہیں اور ناشکری عذاب کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن سے سننے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ آج کی اس تفسیر میں شکر اور صبر کا کون سا نقطہ آپ کو سب سے خاص لگا؟ نیچے کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی رائے بری ویڈیوز کو قرآن تفسیر ملتی رہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے جب کافروں نے اپنے نبی کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کو دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔